بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس وقت کی روایت ہے جب وہ غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے۔ انہوں نے بیان فرمایا، توبہ قبول ہونے کے بعد جب میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور خوشی سے جگمگا رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مسرور ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک یوں نور بار ہو جاتا تھا جیسے وہ چاند کا ٹکڑا ہے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور ہی سے آپ کی خوشی کا اندازہ لگا لیا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا، یا سب سے آخر میں کون جنت کے اندر داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا کہ شاید یہ بری ہوئی ہے، چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا، اے رب وہ تو بری ہوئی ہے۔ بس اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں چلا جا۔ لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں جا کر اسے پھر گمان گزرے گا کہ شاید یہ بری ہوئی ہے۔ بس وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا، اے رب میں نے تو وہ بری ہوئی پائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا اور جنت میں داخل ہو، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے، یا فرمایا تیرے لیے 10 دنیاؤں کے برابر حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا، اے اللہ کیا مجھ سے مزاح کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو حقیقی مالک ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے دیکھا کہ اس پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہ اہل جنت کے سب سے کم درجہ والے شخص کا حال ہے۔ امام عسقلانی نے فرمایا، یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرت کے امور میں ہنسا کرتے تھے۔ اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں نماز اور صدقے سے بڑھ کر افضل درجات کے اعمال نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے کہا، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس کے میل جول اور روابط کو بہتر بنانا، اور اس کے برعکس آپس کے میل جول اور روابط میں پھوٹ ڈالنا دین کو موڑ دینے والی خصلت ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بنی عمر کے چند لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند صحابہ کے ساتھ ان کے درمیان صلح کرانے کے لیے تشریف لے گئے۔ نماز کا وقت آ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اذان دی۔ پھر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے ہیں اور نماز کا وقت آ گیا ہے، کیا آپ نماز پڑھائیں گے؟ انہوں نے کہا، ہاں اگر تمہاری خواہش ہو۔ چنانچہ تکبیر کہی گئی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز شروع کر دی۔ اتنے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کو چیرتے ہوئے داخل ہو گئے، یہاں تک کہ پہلی صف میں پہنچ گئے تو لوگوں نے تالی بجانی شروع کر دی تاکہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر آگاہ ہو جائیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز میں کسی طرف توجہ نہیں دیتے تھے۔ جب لوگوں نے متواتر ہاتھ پر ہاتھ مارنا شروع کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ متوجہ ہوئے اور نگاہ پھیری تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پیچھے دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ سے ان کی طرف اشارہ کیا اور حکم دیا کہ نماز پڑھائیں جس طرح پڑھا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا، اللہ کی حمد بیان کی، پھر الٹے پاؤں واپس لوٹ گئے، یہاں تک کہ صف میں داخل ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور لوگوں کو نماز پڑھائی۔ جب فارغ ہوئے تو فرمایا، اے لوگوں، جب تم کو نماز میں کوئی بات پیش آ جاتی ہے تو تالی بجانا شروع کر دیتے ہو، حالانکہ تالی بجانا عورتوں کے لیے ہے۔ نماز میں اگر کوئی بات پیش آ جائے تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، اس لیے کہ جو شخص اس کو سنے گا وہ متوجہ ہو جائے گا۔ اور اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
تمہیں کس بات نے اس سے روکا کہ لوگوں کو نماز پڑھاؤ جبکہ میں نے اشارہ کر دیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حق نہیں پہنچتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نماز پڑھائے۔ سیدہ بنت عبد الرحمن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جھگڑے والوں کی آوازیں دروازے پر سنی جو بلند ہو رہی تھیں۔ ان میں سے ایک دوسرے سے کہہ رہا تھا کہ مہربانی کر کے کچھ قرض معاف کر دے، اور دوسرا کہہ رہا تھا کہ واللہ میں نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کے پاس تشریف لے آئے اور فرمایا کہ کہاں ہے وہ شخص جو اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا تھا کہ میں نیکی نہیں کروں گا؟ اس نے عرض کیا، میں ہوں یا رسول اللہ، اور میرا ساتھی جو چاہے میں اسے معاف کر دیتا ہوں۔ سیدہ ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو جھوٹی بات صلح کرانے کے لیے کہتے، بشرطیہ کہ نیت اچھی ہو، مثلا دعا میں رنج ہو، اور یہ ملاپ کرانے کی نیت سے کہے کہ وہ تو آپ کے خیر خواہ ہیں یا آپ کی تعریف کرتے ہیں۔ کسلانی نے کہا کہ ایسے جھوٹ کی رخصت ہے جس میں بہت فائدے کی امید ہو۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں اتنا زیادہ ہے کہ 3 جگہ جھوٹ بولنے کی اجازت ہے، ایک تو لڑائی میں، دوسرے مسلمان کے آپس میں میل جول کرانے میں، تیسری اپنی بیوی سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر سوموار اور جمعرات کو بارگاہ الہی میں اعمال پیش کیے جاتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہر اس شخص کی صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو، سوائے اس شخص کے کہ اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی اور کینہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان دونوں کو چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، اللہ پاک کو سب سے زیادہ وہ قوم پسند ہے جو مسلمانوں میں صلح اور باہمی تعلقات کے اصلاح کے لیے اٹھیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز مسکراہٹ کا سبب ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے 2 امتی اللہ تعالیٰ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کھڑے ہو گئے ہیں، ایک کہتا ہے کہ یا اللہ اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے، میں بدلہ چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس ظالم سے فرماتا ہے کہ اپنے ظلم کا بدلہ ادا کرو۔ ظالم جواب دیتا ہے، یا رب اب میری کوئی نیکی باقی نہیں رہی کہ ظلم کے بدلے میں اسے دے دوں۔ تو مظلوم کہتا ہے کہ اے اللہ، میرے گناہوں کا بوجھ اس پر لاد دے۔ یہ کہتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے اور فرمانے لگے، وہ بڑا ہی سخت دن ہوگا، لوگ اس بات کے حاجت مند ہوں گے کہ اپنے گناہوں کا بوجھ کسی اور کے سر دھر دیں۔ اب اللہ تعالیٰ طالب انتقام سے فرمائے گا، نظر اٹھا کر جنت کی طرف دیکھ۔ وہ سر اٹھائے گا، جنت کی طرف دیکھے گا اور عرض کرے گا، یا رب اس میں تو چاندی اور سونے کے محل ہیں اور موتیوں کے بنے ہوئے ہیں۔ یا رب کیا یہ کسی نبی، کسی صدیق اور شہید کے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، جو اس کی قیمت ادا کرتا ہے اس کو دے دیے جاتے ہیں۔ وہ کہے گا، یا رب بھلا اس کی قیمت کون ادا کر سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو اس کی قیمت ادا کر سکتا ہے۔ اب وہ عرض کرے گا، یا رب کس طرح؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اس طرح کہ تو اپنے بھائی کو معاف کر دے۔ وہ کہے گا، یا رب میں نے معاف کیا۔ اللہ پاک فرمائے گا، اب تم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، آپس میں صلح قائم رکھو، کیونکہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی مومنین کے درمیان میں صلح کروانے والا ہے۔ ناظرین، اسلام ایک پرامن مذہب ہے جو اپنے ماننے والوں کو اتحاد و اتفاق کا درس دیتا اور باہمی لڑائی جھگڑوں کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر 2 مسلمانوں میں اختلاف ہو جائے تو ان کے درمیان صلح کروانے کا حکم قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں بکثرت مقامات پر دیا گیا ہے، اور اس کے بہت فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، صرف مسلمان بھائی ہیں تو اپنے 2 بھائیوں میں صلح کرا دو، اور فرمایا، اور اگر مسلمانوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان میں صلح کرا دو، پھر اگر ان میں سے ایک دوسرے پر زیادتی کرے تو اس زیادتی کرنے والے سے لڑو، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف پلٹ آئے،
پھر اگر وہ پلٹ آئے تو انصاف کے ساتھ ان میں صلح کروا دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کے متعلق ارشاد فرمایا، سب سے افضل صدقہ روٹے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں روزہ، نماز اور صدقے سے بھی افضل عمل نہ بتاؤں؟ صحابہ کرام علیہ رضوان اللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، وہ عمل آپس میں روٹنے والوں میں صلح کرا دینا ہے، کیونکہ روٹنے والوں میں ہونے والا فساد بلائی کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں دین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مسلمان کے باہمی تعلقات کو مضبوط اور پرامن بنائے، آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔